چیخ کی آواز اور 2025 کا رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں اور وہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیا 2025 کا یہ رمضان المبارک قیامت سے پہلے والا رمضان المبارک ہے؟ کیا 17 رمضان سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں؟ اور کیا یہ ہمارا آخری رمضان المبارک ہوگا؟ ان تمام حقیقتوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اسے فنا ہو جانا ہے، اور باقی رہنے والی صرف تمہارے رب کی ذات ہے جو جلال اور احسان والا ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور قیامت قائم ہو کر رہے گی، لیکن انسان جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس حقیقت کو ماننا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو پیدا کیا اسی طرح ایک دن اسے ختم بھی کر دے گا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مومن میں فرمایا ہے۔ اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ اہم نشانیاں بتائیں گے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ان نشانیوں کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان المبارک کیسا ہوگا، اس رمضان میں کون کون سے واقعات پیش آئیں گے، اس رمضان میں لوگ اندھے اور بہرے کیوں ہو جائیں گے، اس رمضان کی خاص نشانیاں کیا ہوں گی، اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پیارے دوستو، اس آخری رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا حکم کیوں دیا تھا، اور اس رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل کرنے کا ارشاد فرمایا۔ ناظرین، ان تمام سوالوں کے جواب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا علم بڑھے اور آپ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ پیارے دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ ہونے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات طے ہے، جس چیز کی شروعات ہوئی ہے اس کا خاتمہ بھی ضرور ہوگا۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا ہے اسی طرح اسے فنا بھی ہونا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے قیامت پر ایمان لانا اور روز محشر پر یقین رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ علم صرف رب العزت کو ہی ہے، مگر قیامت قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی نشانیاں 3 درجوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ ایک علامت وعدہ، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ہی ظاہر ہو جائیں گی۔ 2 علامت صغریٰ، یہ چھوٹی نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب وقت میں نظر آئیں گی۔ 3 علامت کبریٰ، یہ بڑی نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے وقت ظاہر ہوں گی اور ان سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ پیارے دوستو، ان نشانیوں کو سمجھنا اور ان سے آگاہ رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کامیاب ہو سکیں۔ ناظرین، قیامت کی یہ نشانیاں بالکل قریب ظاہر ہوں گی۔
جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائے گا۔ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائیں گے۔ ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جائے گا۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رمضان المبارک مسلمانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات ایک سال کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زبردست اور خوفناک آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی طاقتور اور خوفناک ہوگی کہ اسے سننے کے بعد انسان ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات بھی سہم جائے گی۔ لوگ اس آواز کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی یہ سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ آواز کہاں سے آئی اور کیسی تھی۔ جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی سراغ نہ لگایا جا سکے، تو اس رمضان کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج کو گرہن لگے گا اور آسمان پر ایک روشن چیز کسی کھمبے کی طرح نظر آئے گی۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ملک شام سیریا میں صفیانی کے ذریعے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں ایک زبردست اور زوردار آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے پہلے حصے میں آئے گی یا بیچ میں یا پھر آخری حصے میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زبردست اور زوردار آواز آئے گی۔ یہ تمام نشانیاں ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بنیں۔ پیارے دوستو، جب یہ زوردار آواز آئے گی تو 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے، 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی پاک دامنی اور بکارت ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں سے کوئی اس آواز سے محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس وقت اپنے گھر میں رہے گا، سجدوں میں گر گر کر اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگے گا، زور زور سے تکبیریں کہے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس آفت سے محفوظ رکھے گا۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس پہلی آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی العقد کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف رمضان المبارک میں جمعہ کی رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گی۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے نکل آئیں گی، کچھ سال زلزلے کثرت سے آئیں گے،
جب تم جمعہ کے دن نماز فجر پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چینخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا، سبحان القدوس، یعنی پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، ربنا القدوس، یعنی ہمارا رب جو نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی اور دنیا میں بے انتہا افراتفری مچ جائے گی، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ پیارے دوستو، نشانیوں میں بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو چاند کو گرہن لگے گا اور دن کے وقت سورج کو گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی، اس کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس رمضان کے بعد دنیا میں بڑے بڑے فتنے اور حادثے شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کی ہر چیز کو فنا کر دے گا، اس زمین پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمیں ان کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔